الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین وجار ذی القربى وجار الجنب وصاحب بالجنب وابن السبیل ما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کچھ حقوق گنوائے ہیں، انسانوں کے تئیں کچھ فرائض جو عائد ہوتے ہیں وہ گنوائے ہیں، اور جن لوگوں کے نام گنوائے ہیں ان کے کچھ حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبذی القربیٰ قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتامہ یتیموں کے ساتھ کرو، مساکین کے ساتھ کرو، پڑوسیوں کے ساتھ کرو۔ پھر پڑوسیوں کی اقسام بتائی ہیں، اور مسافروں کے ساتھ کرو اور غلاموں کے ساتھ کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کسی شیخی خورے کو، فخر جتانے والے کو، اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھیں اس میں کئی لوگوں کے حقوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے گنائے۔ یہ تمام حقوق ہر انسان پر عائد ہوتے ہیں۔ مجھ پر یہ حقوق عائد ہوتے ہیں، دوسروں کے اس میں ہے کہ یہ میں اس حق کو، لوگوں کے حق کو ادا کروں، یہ میرے اوپر ڈیوٹی ہے، میرا فرض ہے۔ اسی طرح دوسروں کے اوپر فرض ہے۔ کوئی میرا پڑوسی ہے تو میں کسی کا پڑوسی ہوں، کوئی میرا بیٹا ہے میں کسی کا بیٹا ہوں، کوئی میری اولاد ہے میں کسی کی اولاد ہوں۔ رشتہ داری کا معاملہ بھی یہی ہے کہ میں کسی کا رشتہ دار ہوں، کوئی میرا رشتہ دار ہے۔ یہ باہم یہ دنیا اسی طرح چلتی ہے، اور اس دنیا میں رشتہ داریاں، دوستی، پڑوس، یہ سب اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ تو اس ساتھیوں، ہم کو اس بات کو جاننا چاہیے کہ یہ رشتہ داریاں تو ہمارے قریب کی ہیں، ہمارے خون کے رشتے ہوا کرتے ہیں، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ تو ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ یہ دیکھا جائے تو پڑوسیوں سے شروع میں تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، وہ پڑوسی بنتے ہیں ہمارے۔ یعنی ہم رہتے ہیں، ہمارے بازو کا مکان کسی اور کا ہے، ہو سکتا ہے وہ بیچ کر چلا کل دوسرا آ جائے تو وہ ہمارا پڑوسی ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل مجھے برابر ما زال ہمیشہ اس بات کی تلقین کرتے رہے، وصیت کی تلقین کرے پڑوسی کے بارے میں، یہاں تک کہ مجھے ایسا گمان ہوا، مجھے ایسا لگا کہیں اس کو وہ وارث نہ، یعنی میری جائیداد میں جو اسے وارثین ہوتے ہیں اس میں سے ایک وارث اس کو نہ قرار دے دے۔ یہ دراصل پڑوسی کی جو اس کے حقوق کتنے بڑے ہیں یہ بتانا ہے مقصود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ما آمن نبی، اس شخص کا مجھ پر ایمان نہیں، وہ مجھ پر ایمان نہیں رکھتا، من باتا، جو رات اس طرح گزارے کہ وہ شبانن کہ وہ جو ہے وہ بھر پیٹ ہو، پیٹ بھر اس نے کھایا ہو، وجارہ جائعون الی جنبہ، اور پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہو، وہو یعلم بہ، جبکہ وہ اس بات کو جانتا ہو۔ یعنی میں جانتا ہوں کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، میں پیٹ بھر کھاتا ہوں، اپنے پڑوسی کی فکر نہیں کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا مجھ پر ایمان نہیں ہے، وہ مجھ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا ہے۔ اور ایک جگہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے کیا چاہیے؟ فلیحسن الی جارہ، اسے چاہیے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اچھا، پڑوسی بھی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ کہ جو آپ کا رشتہ دار ہو، مسلمان ہو اور آپ کا پڑوسی ہو، اس کے تین حق ہیں۔ دوسرا وہ جو آپ کا رشتہ دار تو نہیں ہو، مسلمان ہو اور پڑوسی ہو، اس کے دو حق ہیں۔ اور ایک شخص وہ ہے جو صرف آپ کا پڑوسی ہو تو اس کے ایک حق ہے۔ لیکن ان تمام حقوق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلقین ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ پڑوسیوں کی ایک چیز، اگر مجھ پر کوئی آفت، کوئی پریشانی، کوئی دقت، کوئی معاملہ میرا پیش آ جائے تو میرے رشتہ داروں سے پہلے میرے پڑوسی پہنچتے ہیں۔ اسی طرح میں اگر پڑوسی ہوں تو میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنے پڑوسی کے کسی بھی کام میں، کسی بھی معاملے میں جس میں کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے، کسی مصیبت میں اگر وہ ہے، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس کو
اس کو اس تکلیف، اس نقصان، اس مصیبت سے نکالوں، بچاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے، بیہقی نے اس کو شعب الایمان میں درج کیا، اس میں بتایا کہ یہ پڑوسی کی یہ حقوق ہیں، اس میں غم گساری ہے۔ اگر پڑوسی کوئی ایسا ہے کہ جو مالی مصیبت میں ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو اس سے نکالیں، مالی مصیبت سے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت ساری تفصیلات بتائی ہیں۔ تو یہ آخر کیوں اتنا ہو گیا؟ سورہ معاون جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخری آیت جو ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے جو نمازوں میں غفلت برتتا ہے اور یہ ہے، تو اس کا فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ان کے لیے ویل ہے۔ ویل تو جانتے ہیں آپ، تباہی و بربادی۔ یہ روایتوں میں آتا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے ویل، جس سے جہنم خود 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ تو اس ویل ہے کس کے لیے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھوٹی چھوٹی بے قیمت چیزوں کو جو دینے سے منع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے ویل ہے، تباہی ہے۔ یعنی مجھے ضرورت ہے نمک کی تو میں نے اپنے پڑوسی سے مانگ لیا، مجھے ضرورت ہے ایک ٹماٹر کی تو میں نے پڑوسی سے مانگ لیا، پڑوسی کو ضرورت ہے تو میں نے اس کو دے دیا۔ اگر میں اس پڑوسی کو نہ دوں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے ویل ہے، جہنم میں، اس کو جہنم کی گھاٹی میں ویل میں رہنا پڑے گا، تباہی اور بربادی ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا کاروبار اسی طرح چلتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول سے فرمایا کہ تم تحفے دیا کرو۔ تحفے جو ہے نا وہ دل کی کدورت کو دور کرتے ہیں، دل میں جو میل رہتا ہے اس کو دور کرتے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یا ہماری اس زندگی کا، شہری زندگی کا المیہ یہ ہے کہ یہاں کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کو پہچانتا نہیں، کسی کو کسی کی پڑی نہیں ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنی ہائے ماری میں مبتلا ہے، اس کو صرف اپنا غم، اس کو اپنا غم دنیا، غم روزگار، یہی غم ہوتا ہے۔ پڑوسی کس حال میں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب پھل لے کر آؤ، اگر تم صاحب حیثیت ہو، پڑوسی تمہارا صاحب حیثیت نہیں ہے، تو پھل گھر میں چھپا کر لاؤ، چھلکے جو ہے وہ باہر نہ پھینکو۔ ایک تو اس سے یہ کہ یہ باہر پھینکنا غلط، دوسرے پڑوسی کے دیکھے گا، پڑوسی کے بچے دیکھیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی۔ تم کو چاہیے کہ تم جو ہے وہ پھل میں سے کچھ پھل جو ہے پڑوسی کے یہاں بھجوا دو، سالن بناؤ تو سالن اور پانی اس میں ملا دو، بڑھا دو سالن کو اور پڑوسی کے گھر پہنچا دو، پڑوسی کو دے دو۔ یہ پڑوسی کا حق ہے، ایسا نہیں کہ آپ اس پر احسان کر رہے، یہ اس کا حق ہے۔ اگر وہ حقدار ہے، اس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنا کما سکے، اس کے گھر میں اگر ایسی صورتحال ہے کہ اس کو کھانے کے محتاج ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مومنوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ جب گھر میں کھانا پکائیں تو کھانا تھوڑا سا زیادہ کر دیں تاکہ پڑوسی بھی جو ہے اس میں سے کھا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پہ رکھا گیا ہے، عورت کا، کہ جو بہت نماز روزہ کرتی تھی لیکن پڑوسیوں کو ستاتی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ اسی طرح ایک دوسرے کا واقعہ آیا، وہ روزہ اور نماز بہت کم کرتی تھی، فرائض تک ہی محدود تھی، لیکن وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی، آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمنو، اللہ کے رسول فرمایا کہ وہ شخص ایمان نہیں رکھتا، مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، 3 بار فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا کون مومن نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کی ایذا رسانی سے من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی ایذا رسانی سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان نہیں رکھتا ہے۔ یہ ہدایات کیوں ہیں ہمارے لیے؟ یہ ہدایات ہمارے لیے اس لیے ہے کہ پڑوسی جو ہے وہ انسانی سماج، انسانی زندگی کا ایک ایسا جز ہے جس کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ رشتہ داروں سے زیادہ قریب پڑوسی ہوتے ہیں، ہر خوشی اور ہر غمی میں سب سے پہلے یہ آتے ہیں۔ اور اگر انسان پڑوسیوں سے تعلقات اچھے نہ رکھ پائے تو اللہ اس کے رسول کی نظر میں وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی جو سراؤنڈنگز ہیں، اطراف ہے، وہ ہمیشہ خوشگوار ہو۔ یہ انسانی فطرت یہ چاہتی ہے۔ تو ہمیں اپنا کنٹریبیوشن اس میں دینا چاہیے تاکہ یہ پڑوسی جو میرے ہیں ان سے میرے تعلقات خوشگوار ہو۔ یہ خوشگوار ہوں گے، ان سے تعلقات اچھے ہوں گے تو آپ یقین کرنا آپ اپنے آپ کو سیکیورڈ فیل کریں گے، محفوظ محسوس کریں گے۔ لیکن اگر پڑوسی سے آپ کی دشمنی ہے تو آپ ہمیشہ آپ کو کھٹکا لگا رہے گا۔ اچھا، پڑوسی بھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبے میں سے، وہ یہ کہ ایک پڑوسی تو وہ ہے جو جس کا گھر آپ کے ساتھ ملا ہوا، دروازہ آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ دو پڑوسی ہیں، دونوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے؟ فرمایا جس کا دروازہ تیرے دروازے سے ملا ہو وہ زیادہ حقدار ہے۔ پھر یہی پڑوسی نہیں ہوتے، اس کے علاوہ اور بھی پڑوسی ہوتے ہیں۔ ہم کہیں سفر کرتے ہیں، وہ پڑوسی ہوتے ہیں۔ ٹریولنگ جب ہم کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمارے اطراف میں ہوتے ہیں، ہم کہیں جاتے ہیں تو اس میں ہوتے ہیں، ہم کسی نشست میں بیٹھے ہیں تو لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی حقوق کی بات کی ہے۔ قرآن نے اس میں کہا وَجَارِ ذِی الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ، یہ صاحب بالجنب ہیں، یعنی وہ جو ٹیمپرری آپ کے ساتھ آئے ہیں، وہ جو پڑوس ہے، یعنی وہ ایک طرح سے پڑوسی میں شمار کیے گئے ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ بالعموم ٹرین میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آرام کو تو خیال رکھتے ہیں اور اپنے پڑوسی، اپنے کو ٹریولرز جو ہوتے ہیں ان کے آرام کا خیال نہیں رکھتے، اپنے ساتھ جو سفر کر رہے ہیں ان کے آرام کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ بالکل غلط اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یعنی آپ اپنے آرام کا خیال رکھتے ہیں تو ان کے آرام کا بھی خیال رکھنا آپ پر لازم ہے۔ آپ کوئی ایسا نیوسنس نہیں پیدا کریں گے جس سے ان کا جو ہے وہ آرام جو ہے وہ ان کو تکلیف محسوس ہو، ان کو دکھ پہنچے، ان کو ضرر پہنچے، وہ ڈسٹرب اپنے آپ کو فیل کریں۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہم جب سفر کرتے ہیں تو بعض لوگ موبائل جو ہے بہت ہی والیوم، مطلب اس کا والیوم بڑھا کر کوئی چیز سنتے ہیں، نیوز سنتے ہیں اور کچھ سنتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر آپ کو سننا ہے تو آپ ایئر فون لگا کے سنیے، یا ایسے والیوم میں سنیے کہ کسی اور کو اس کی تکلیف نہ ہو۔ آپ کا پڑوسی نہیں سننا چاہتا اس کو، وہ اس وقت ہو سکتا ہے سکون چاہتا ہو، آنکھیں بند کر کے بیٹھا، لیکن آپ کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ پیروں کے اوپر چڑھا کر بیٹھتے ہیں یا سامنے والی سیٹ پر پیر رکھ دیتے ہیں۔ یہ سب ایک تو بنیادی ایٹیکیٹس کے خلاف ہے۔ دوسرے، ہم جب ٹریول کر رہے ہیں تو ہم صرف اپنی سیٹ پر بیٹھیں، سامنے والی کی سیٹ یا بازو کی سیٹ کسی اور کو ہم ڈسٹرب نہ کریں۔ میں نے پیروں پر پیر چڑھائے ہوئے اس طرح ہے کہ کسی کو آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے، میرا جوتا کسی کو لگتا ہے، پھر میں سوری کہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ سوری کی نوبت کیوں آئے؟ ہم مہذب انداز میں ٹریول کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ جس طرح میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے تکلیف پہنچائے، تو یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں دوسروں کے آرام کا خیال رکھوں، کسی کو میری ذات سے تکلیف۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم اس کا دھیان رکھیں گے اور اس کو اگر ہم پیچ کریں گے، یعنی لوگوں کو بتائیں گے، اس کے بارے میں اویئر کریں گے، تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سدھر سکتی ہیں، پھر سے بگڑی ہوئی چیزیں بن سکتی ہیں، لوگ ہو سکتا ہے اس کا دھیان دیں۔ ویسے بھی ہم انڈینز جو ہیں وہ بہرحال ان معنی میں بہت زیادہ بدنام ہیں کہ ہمارے پاس سیوک سینس نہیں ہے، یعنی ہم ہندوستانی سیوک سینس کے معاملے میں زیرو ہیں۔ کہیں بھی تھوک دینا، کہیں بھی کچرا ڈال دینا، کچھ بھی کر دینا۔ میرا گھر صاف ہے، گھر میں نے کیلا کھایا، کیلا میں نے چھلکا باہر پھینک دیا، چھلکا ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ جو ہم کو بنیادی تعلیمات میں ہماری کمی ہے، ہم نہیں جانتے کہ ایٹیکیٹس کیا ہے ایک مہذب اس میں رہنے کے، تو یہ ہم جب دوران سفر ہیں تو بھی ہم کرتے ہیں۔ ہم پڑوسی ہیں تو ہم اپنے کچرے کا ڈبہ باہر رکھ دیتے ہیں، یہ نہیں ہے میں احساس کرتے کہ اس کو تکلیف ہوگی۔ جب جھاڑو والا آئے تب کچرے کا ڈبہ باہر کریں، وہ کچرا اس کو دے گا، پھر کچرے کا ڈبہ اپنا ڈسٹ بن جو ہے وہ اندر رکھ لے۔ ہم اپنا گھر تو صاف رکھتے ہیں لیکن گھر کا سارا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ باہر پھینک دیتے ہیں۔ کیا اس سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھے گا کہ میرے بندے تو نے دوسروں کو تکلیف کیوں دی؟ تو یہ بہت چھوٹی باتیں، اور ہم اس کو بہت زیادہ اس کو نیگلیکٹ اس لیے کرتے ہیں کہ بچپن سے ہماری تربیت ہی اسی طرح ہوئی ہے۔ ہم نے اس بات کو کبھی سوچا ہی نہیں کہ سوسائٹی کا بھی ہم پر کچھ حق ہے، سوسائٹی بھی مجھ سے کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میں سوسائٹی میں کیسے رہوں، میں لوگوں کے ساتھ جب برتاؤ کروں تو کیسے کروں، میرا بیہیویئر جو ہے وہ ہیومن بیہیویئر ہو، ان ہیومن نہ ہو۔ تو اس بات کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، میں اپنے لیے تو وہ سمجھتا ہوں کوئی میرے ساتھ کرے تو برا ہے، لیکن میں جب کرتا ہوں تو مجھے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو ساتھیو، ہمیں اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو دھیان دیں کہ ایسی کوئی چیز مجھ سے سرزد نہ ہو، مجھ سے صادر نہ ہو، ایسا میں کوئی کام نہ کروں جو کسی کے لیے بھی، سماج میں کسی کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔